تو بھائی جان بات یہ ہے جو بندہ برا کام کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی، کیونکہ اللہ چاہتا تو ہدایت دیتا. کیوں اللہ نے ہدایت نہیں دی؟ کیونکہ اس کی طرف سے سچا وعدہ یہ ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بڑھنا ہے. پہلے اللہ گمراہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کیونکہ تو اچھے کام کیوں کر رہا ہے، تجھے تو میں نے ہدایت نہیں دی تھی، جب میں نے تجھے ہدایت نہیں دی تھی تو اچھے کام کیوں کر رہا ہے؟ اب اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے. کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کہ اس نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بڑھنا ہے. سر آپ ایسے بغیر اللہ کو مانتے ہیں، میں کیا کروں؟ اگر آپ صدقے دل سے سچے انسان ہیں تو یہ 2 آیتیں آپ کے لیے کافی ہیں اس اسٹوپڈ اللہ کو چھوڑنے کے لیے. اگر اللہ بھی شیطان وہی کام کرے جو شیطان کرتا ہے تو فرق کیا دونوں میں؟ لو، قتل آپ نہیں تو کرتے اللہ کرتا ہے، نہیں، یہ ریپ کی آپ نہیں بات کرتے یہ اللہ کرتا ہے. بندہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، کرتا اللہ ہی ہے. ہاں لیکن غلط کام کرا کون رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. اچھا صحیح کاموں کے اوپر جنت ملتی ہے، کرا کون رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. تو غلط کاموں پہ جہنم ملتی ہے، کرا کون رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. اچھا اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ وہ تو پپٹ ماسٹر ہے. تھوڑو فائنڈ اے میرے بیٹر گاڈ. فری ول کہاں میرے ہے؟ خیال سے تر فٹ ہے مجھ جھوٹم جھوٹ چٹا لی اللہ کن جھوٹا، یہ تو گمراہ کر کانٹرڈکشن کے ہو رہی گمراہی ہے. کرواتا ہے. اللہ نے لکھا تھا یہ بندہ 5 سال کی بچی کا ریپ کرے گا اس کو مار دے گا. وہ بچہ نے اس بندے نے 5 سال کی بچی کا ریپ کیا اس کو مار دیا. دور فٹے منہ ایسے اللہ کے اوپر. کہ یہ جو پورا کانسیپٹ آپ کا اسلام جو دیتا ہے، ٹیسٹ اور یہ اللہ کی عبادت کرنا، زندگی اور موت کا جو یہ ہے وہ ٹیسٹ کرے، یہ سارا کانسیپٹ ہی illogical اور نان سینسیکل ہے. آپ کا اللہ ظالم ہے. کیوں ٹیسٹ لینا ہے؟ کیوں کسی کو تکلیف میں ڈالنا ہے؟ کہ اسلام جو آپ کو خدا کا تصور دیتا ہے، کانسیپٹ دیتا ہے، وہ فیک ہے، illogical ہے، نان سینسیکل ہے. ایک مسلمان جو ہے ایک illogical نان سینسیکل کانسیپٹ رکھنے کے باوجود وہ دوسرے پہ انگلی اٹھاتا ہے، وہ دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، وہ اس کو شر البریہ کہتا ہے، وہ اس کو کمتر سمجھتا ہے، وہ اس کو جہنمی سمجھتا ہے، وہ قتل کر دیتا ہے سامنے والے کا گستاخی کے نام پہ. ہاں بھائی، سچا اسلام. ہیلو جی پیارے بھائی. جی آج کے ٹاپک کی بات کریں گے. مجھے ایک مطلب پوائنٹ تھا، اس پہ بات کرنی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو. اچھا ساحل صاحب اجازت ہے؟ جی جی آرام صاحب. جی بتائیے سر پوائنٹ. ہاں، تو اصل میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں جس میں اکثر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ آل نوئنگ ہے اور سب معلوم ہے تو پھر آزمانے کا کیا مطلب ہوا؟ تھینک یو تو سو ویری مچ. میرا اس معاملے اسلام میں یہ چھوڑ دیں. کہنا تھا کہ میں نے جو اس چیز کو اس طرح سے سمجھا نا، وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ ہے کہ جیسے سورہ ملک میں آتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلونکم ایکم احسن عملا، یا اس کے علاوہ بھی مطلب مختلف جگہوں پہ آزمانے کی بات ہے. تو اگر آپ اس ورڈ کا مطلب دیکھیں نا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب اللہ آزماتا ہے. اس کا مطلب مجھے مطلب میں نے جو اس کو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم خود کو آزما لو. ہے مطلب ہم اپنے آپ کو آزمائیں. ہاں، مطلب تاکہ اچھا تم ہم نے اپنے اپنے آپ کو آپ کو، آزمانا. اوکے. ہاں مطلب کہ تم اس چیز کی شورٹی تمہیں ہو جائے، مطلب تم پہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ تم اچھے کام کرتے ہو یا غلط. تو ڈن ہو گیا. مطلب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ اچھا میں ہے. اگر اچھے کام کرتا ہوں، جی جی. مجھے کون بہکاتا ہے، شیطان یا اللہ؟ کون بہکاتا ہے آپ کو؟ اگر مطلب جب میں وہ اچھے تو کام آپ کرتا کی ہوں تو مجھے مطلب کون چوائس ہے نا کہ بہکاتا آپ ہے، کے اللہ پاس بہکاتا ہے دونوں شیطان بہکاتا راستے ہیں. ہے؟ جی نہیں مطلب وہ تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کے پاس دونوں راستے ہیں. جیسے کہ مطلب بہکانے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اچھے راستے سے بہکانے والا کون ہوتا ہے، شیطان یا اللہ؟ ایسا جو ہے وہ مطلب شیطان مطلب کوئی ایک پرسنالٹی کو نہیں آپ کہہ سکتے. شیطان اچھا مطلب کہ ایک سوچ ہے جو کہ اچھا جو شیطان ایک سوچ قرآنی ہے. یہ قرآن میں کون سی آیت آتی ہے شیطان ایک سوچ ہے؟ شیطان تو ابلیس ہے، اور وہ شیطان ہے جس کو اللہ نے کہا تھا نکل جائے اس دنیا سے. تو اس نے کہا تھا مجھے مہلت دے دے قیامت کے روز تک. تو اللہ نے کہا میں تو قیامت کے روز تک مہلت دی، تو ہر کسی کو گمراہ کر، لیکن تو میرے ہاں اچھے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو چلیں اللہ یہ اگر آپ، سوچ تو نہیں ہے تو شیطان ہے. ہاں مطلب اگر آپ ایک پرٹیکولرلی ابلیس کی بات کریں تو جیسے مطلب فرشتوں کے نام ہیں اسرائیل، اسرافیل اور میکائیل، اس طرح سے. تو ابلیس کو آپ شیطان کہہ سکتے ہو، لیکن میں ایک بات کر رہا تھا ایک شیطانی سوچ. تو وہ شیطانی سوچ میں آپ کو شیطانی جو ہے وہ سوچ، میں بہکاتی ہے. سوچوں کی بات نہیں کرتا سر، میں قرآنی باتیں کرتا ہوں. نہیں مطلب مجھے میرا مطلب کہ جو میرا ماننا ہے اور جو مجھے سمجھ آتی ہے اپنے نالج یا آبزرویشن کی بیس پہ،
تو اس سے مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کے دماغ سے ہی ہر چیز جو ہے وہ نکلتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، تو آپ کے اندر سے جو ہی شیطان نکل کے آپ کی وہ آپ رگوں کو میں اچھا پھیلتا ہے پھرتا ہے نا تو پھر وہ دماغ سے آ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گمراہ کون کرتا ہے, اللہ یا شیطان؟ مجھے تو ایسا کبھی کوئی پرٹیکولر ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ مطلب کہ مجھے کوئی فگر نظر آئی ہو شیطان اور وہ مجھے فکر نظر بہکا نہیں رہا آتی ہو. بھائی, آپ کے دماغ میں وسوسہ ہی ڈلتا ہے, یہی قرآن کہتا ہے وسوسے ڈالتا ہے. یار مت یار 2 نمبری نہیں کیا کرو, جلیبی نہ بنایا کرو, سمپل آنسر دیا کرو. تو پھر تو اگر یہ کہا جائے تو پھر تو شیطان ہی ہے. آئی تو ول ہیو شیطان ٹو ہی ہے ایگری نا. ود یو آن دیٹ. اگر اوکے بہترین ہو ہاں گیا, یہ ہے ڈن ہو گیا جی, ڈن ہو گیا. لو جی دوستو, انہوں نے کہا شیطان صرف گمراہ کرتا ہے اور اللہ صرف ہدایت دیتا ہے. آئیے ذرا ان کے ساتھ تھوڑا چلتے ہیں. اب دیکھیں ان یہ اچھے کام کرتے ہیں, اللہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں نہیں سر پڑھیے گا اگر ذرا, آپ اللہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ مائنڈ نہ کیجیے گا, میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو کریکٹ کر دوں. آپ نے گمراہ کہا, لیکن آپ نے جو آیت مطلب میں نے بولی سورہ ناس کی کہ وسوسو فی صدور الناس, یار میں تو آگے وسوسہ چلوں گا اور نا آپ کے گمراہ. ساتھ, میں نے اس کی آیت میں آگے چل رہا ہوں آپ کے ساتھ, ذرا پڑھیے گا یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے. اردو پڑھنی ہے, ہندی پڑھنی ہے, عربی پڑھنی ہے؟ نہیں مجھے آپ عربک بھی دکھا دیں گے تو میں وہاں سے بھی یہ لیں سمجھ لوں عربی گا دکھا دیا آپ کو مطلب جی, کہ پڑھیے گا کیا لکھا ہے اللہ نے. وَلَوْ شِئْنَا جا تو عربی لِآتَيْنَا پڑھنی كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّتْ. کی پڑھے؟ ہاں تو آپ کی ٹرانسلیشن آپ اس کی لے کے آئیے. ٹرانسلیشن گولی مار, میری تو جتنی ٹوٹی ہوئی عربی پڑھی ہے نا اسے آپ ذرا ٹوٹی ہوئی ٹرانسلیشن کرنا, ذرا دیکھتا ہوں. كُلُّ نَفْسٍ هُدَانَا وَلَوْ خدا شِئْنَا ہوں لِآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ, ہر نفس کو ہدایت. تو کیا ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب جہنم میں بہت سے جن اور انسان جو ہیں وہ جائیں گے. کون سے جن کے بارے وَلَوْ میں اللہ نے شِئْنَا. سچا کول کر دی ہے؟ کیوں کر دی ہے آؤ پڑھتے ہیں پہلے ٹرانسلیشن, کیونکہ تمہیں تو امب کا پتہ نہیں ہے. دوبارہ مجھ سے عربی نہ پڑھوانا کیونکہ تمہیں عربی نہیں آتی. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے, لیکن میری طرف سے یہ سچا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھر کے روں گا. اچھا جو بندے برے کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت سے کون روک رہا ہے جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو اس آیت کے ہدایت مطابق؟ ان کی ٹینڈنسی ہے, مطلب آپ غلط بھی کر سکتے ٹینڈنسی ہو. کو چولی مارو اس آیت کے مطابق. پڑھو آیت دوبارہ. اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے. اب کون اس کا چاہتے؟ مجھے نہیں پتا کون اس سے چاہتے؟ پہلے اگر ہم مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کا تو ہر کسی کو ہدایت دے دیتے, اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے بالکل. لیکن اس نے کیوں نہیں ہدایت دی ہر کسی کو؟ اگلی پارٹ پڑھو. ہاں یہ تو پھر مطلب فیصلہ صادر ہو چکا ہے, مطلب اللہ کی طرف سے حق حقل کول کیا صادر ہوا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جہنم میں بھر کے رہنا ہے. تو بھائی جان بات یہ ہے, جو بندہ برا کام کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی. کیونکہ اللہ چاہتا تو ہدایت دیتا. کیوں اللہ نے ہدایت نہیں دی؟ کیونکہ اس کی طرف سے سچا وعدہ یہ ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بڑھنا ہے. اللہ کو لوگوں کو جہنم میں ڈال کے مزہ آتا ہے. یار یہ تو بہت ایک عجیب سی سچویشن آپ نے سامنے عجیب سی رکھی سچویشن ہے, ہے, آپ کی مطلب قرآن کی آیت ہے. لیکن یہ تو مطلب یہ آیت یہ دیکھو پرٹیکولرلی اللہ ایک اور بغیرتی دے رہا ہے. یہ دیکھو میں آپ کو اور بغیرتی دیتا ہوں. یہ دیکھیں قرآن چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 178 179. اور اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جنہیں گمراہ کر دے وہی تباہ ہونے والے ہیں. اللہ خود گمراہ کرتا ہے, پہلے اللہ گمراہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے میں نے کیونکہ تو اچھے کام کیوں کر رہا ہے, تجھے تو میں نے ہدایت نہیں دی تھی. جب میں نے تجھے ہدایت نہیں دی تھی تو اچھے کام کیوں کر رہا ہے؟ اب اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے. کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کہ اس نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے. سر آپ ایسے بغیرت اللہ کو مانتے ہیں, میں کیا کروں؟ نہیں آپ کی دونوں مطلب دونوں یہ ایک طرح سے ملتی جلتی اس میں جی سر سبجیکٹ ہے ملتی جلتی دونوں تبھی میں نے آیات میں, دی ہیں آپ کو کہ اللہ گمراہ کرتا لیکن ہے. 2 اس میں طریقے ہیں یہ مطلب دیکھیں, ایک وہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی, ایک وہ لوگ ہیں اس آیت میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. وہ چاہتا تو ہر کسی کو ہدایت دیتا. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تو گمراہ کرنا ہے کیونکہ میں نے جہنم میں پڑھنا ہے. نہیں اس میں آپ کی بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس سے جو مطلب مفہوم پتا چل رہا ہے نا وہ کیونکہ دیکھیں ہم ڈفرینٹ ایک سیکنڈ لینگویجز, بات ایک سنے لینگویج بھائی, سے ہم دوسری ایک سیکنڈ بات سنے. مطلب مفہوم سمجھ لگ رہا ہے, عربی آپ کو پڑھنی نہیں آتی, آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں گے یا تفسیر رائٹر سمجھائیں گے یا محمد سمجھائے گا حدیثوں کے مطابق؟ نہیں حدیث پہ تو ہم نہیں آتے, لیکن دیکھیں آدم بھائی میرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مطلب ایک آیت ہے نا وہ عربک میں ہے, آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہیلو تو ہیلو, آپ اپنی میں عربک میں پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ ٹرانسلیٹر نے صحیح ٹرانسلیٹ کی کہ نہیں کی. ان ساری آیتوں کی تفسیریں بھی میں نے پڑھی ہوئی ہیں, میں وہ بھی کھول دوں گا. ان کا اسباب نزول بھی پڑھا ہوا ہے, وہ بھی کھول دوں گا. محمد نے حدیثوں کے اندر صحیح مسلم, صحیح بخاری, کتاب التفسیر کے اندر پروفیٹک کمنٹری آف دا قرآنک حدیث بائے محمد کے اندر
وہ بھی کھول دوں گا. اگر آپ صدقے دل سے سچے انسان ہیں تو یہ 2 آیتیں آپ کے لیے کافی ہیں اس اسٹوپڈ اللہ کو چھوڑنے کے لیے. نہیں یہ مطلب کہنا تو آسان ہے, مطلب آپ اس کو یہ بھی تو مطلب سمجھ سکتے ہیں نا کہ مطلب ایک دیکھیں آپ اچھے برے انسان تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا, تو اللہ یہ اس میں یہ بھی اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اچھے کام کریں گے, کچھ برے کام کریں گے. اب یہ نہیں کہ مطلب کوئی اللہ ان سے زبردستی مطلب کروا رہا ہے, مطلب آپ مان لیجیے اگر زبردستی آپ کوئی کروا رہا اچھا ہے, کام ہاں زبردستی کروا رہا ہے, کیونکہ اس نے لکھ دی ہے. دنیا بننے سے پہلے اس نے اپنے قلم بنایا تھا, اس نے قلم کو کہا تھا نون والقلم, قلم کو کہا تھا اس نے لکھ, قلم نے کہا کیا لکھوں اللہ, بتایا تو نے ہے نہیں, اس نے کہا لکھ دے جو قیامت تک ہونا ہے, اس نے لکھ دیا. اب اللہ کیا کرتا ہے, اللہ یہ کرتا ہے گمراہی کرتا ہے تاکہ جو لکھا ہے وہ پورا ہو سکے, کیونکہ اس نے نہیں تو جہنم اگر سے بڑھنا ہے جنوں اور انسانوں کو. یہ جو آپ کی اگر بات یار آپ اللہ, کی یار دیکھو مان لی بات سنو, جائے. ایک بات سنو, سمپل سی بات ہے, بجائے اس کے بہت لمبی بات ہو, سمپل سی بات کرنے لگا آپ سے, ذرا سمجھیے گا اور سنیے گا. شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا, آپ نے بھی بولا, اگر اللہ بھی شیطان وہی کام کرے گمراہ جو شیطان کرتا ہے تو فرق کیا دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہم تھینک اس یو چیز سو پہ مچ. ایگری نہیں اللہ نا, شیطان ہے, چھوڑ ایگری دے ہو نہیں شیطان نہ اللہ پا کو. رہے, ہم ایگری اس پہ ہو نہیں نہ پا رہے, مطلب آپ آپ کی اور میری سمجھ میں تھوڑا سا اس وقت نہیں انتر آ سر, گیا. ہماری سر میں کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ اللہ کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور جلیبی بنا رہے ہیں, بنا لیں, کتنی کو بنائیں گے, بنائیں. نہیں مطلب اگر آپ کے کنسیپٹ کو مان لیا جائے نا, پھر تو مطلب ایک بنیادی پلر ہے نا, مطلب اب میں کسی کا قتل میرے ہاتھ سے ہوتا ہے تو میں تو جی سمپلی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے کروا دیا, بالکل, اللہ تو قرآن میں مجھے اس کہتا کی ہے, سزا دو. او میں دکھا دیتا ہوں, اللہ قرآن میں کہتا ہے, ایک سیکنڈ ہوں میں دکھاتا ہوں, اللہ قرآن میں کہتا ہے, یہ دیکھیں قرآن چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 17, یہ لیں آپ 8:17, یہ لیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا, تبھی تو آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں. اینڈ یو نہیں ڈیڈ ناٹ کل them but it was Allah who killed them and you threw not when you threw but Allah who threw and he might test the believers. اے مسلمانوں, تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ہی قتل کیا ہے. جب آپ نے پھینکا تھا ان پہ تو آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا. لو, قتل آپ نہیں تو کرتے, اللہ کرتا ہے. نہیں یہ ریپ کی آپ نہیں بات کرتے, یہ اللہ کرتا ہے. نہیں, یہ کسی پرٹیکولر, یہ تو ایک آپ ایک مطلب پرٹیکولر ہو یا جو مرضی, پرٹیکولر ہو یا پرٹیکولر نہ ہو, اٹ از اے جنیرک اسٹیٹمنٹ کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر, کرتا اللہ ہی ہے. جب آپ یہ کوئی اچھا بات تو کام صحیح ہے. کرتے ہو, سنو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں, جب آپ کے اچھا کام کرتے ہو, آپ کو کوئی کہے جناب واہ کیا سکسیس پائی ہے, آپ کو تو آپ کو جو ہے وہ مینیجر بن گئے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں آگے سے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اچھا اللہ کی رضا سے ہی ہے. آپ کوئی بھی اچھا کام کریں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ہوتا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں ہاں میں نے ہی اچیو کیا ہے, اٹ از مائی پرسنل سیلف اچیومنٹ, اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے اندر, کہتے ہو؟ نہیں مطلب یہ مطلب اللہ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کی تھینک یو مدد سو سے ہی مچ. ہوتا ہے جب نا اچھا کام کرنے میں اللہ کی مہربانی ہے تو برا کام کرنے میں بھی اللہ کی مہربانی ہے. وہ اپنے منہ سے قرآن میں کہہ رہا ہے, آپ لوگ مانتے نہیں ہو, آپ لوگ کہتے نہیں ہو کیونکہ آپ کو برا لگتا ہے, کیونکہ برائی بھی اللہ ہی کراتا ہے. قرآن کے اندر ہے, میں تو نہیں قرآن کیا دے رہا ہوں بھائی, حدیث بھی نہیں دے رہا نہیں, ابھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا کہ جو آپ نے غلط کام, مطلب جو آپ کو کوئی سزا ملتی ہے یا آپ کے ساتھ جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے وہ آپ کے غلط کاموں کا ہی نتیجہ ہے. ہاں لیکن غلط کام کرا کون رہا ہے, اللہ کرا رہا ہے. اچھا صحیح کاموں کے اوپر جنت ملتی ہے, کرا کون رہا ہے, اللہ کرا رہا ہے. تو غلط کاموں پہ جہنم ملتی ہے, کرا کون رہا ہے, اللہ کرا رہا ہے. اگر صحیح کام اللہ کرا رہا ہے اور اس پہ جنت مل رہی ہے تو غلط کام بھی اللہ ہی کرا رہا ہے جس پہ جہنم مل رہی ہے, کرا اللہ ہی رہا. تو بھائی میرا بات یہ ہے کہ اگر آپ پپٹس ہو کہ صحیح کام کرانے والا بھی اللہ ہی ہے, اس کے ہاتھ میں آپ کی تاریں ہیں, غلط کام کرانے والا بھی اللہ ہی ہے, تو ایسے اللہ کو کیوں مانتے ہو, وہ تو پپٹ ماسٹر ہے. تھوڑو فائنڈ اے بیٹر گاڈ, فری ول کہاں ہے. میرے خیال سے اگر ہم یہ ٹرانسلیشن وغیرہ میں جائیں گے نا تو یہ تو بہت مشکل لگ رہی ہے. مشکل کیا لگ رہی ہے, عربی پڑھ لو, اللہ مینو کی مسئلہ ہے, اللہ پڑھ عربی, من یہدی اللہ فہو المہتدی, اللہ پڑھ, ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اور جس کو اس نے مدلل, جس کو اس نے یضلل کر دیا, جس کو اس نے گمراہ کر دیا, فاولئک هم الخاسرون, وہی ہیں جو خاسرون میں سے ہیں, وہی ہیں جو خسارے پائیں گے. لے اتنی آسان عربی ہے بھائی. یہ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. من یہدی اللہ فہو المہتدی, من جسے یہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے, پس فہوا وہ ہوا, مہتدی ہدایت یافتہ, ومن یضلل اور جو یضلل گمراہ ہوا, فاولئک تو پس وہ لوگ یہ یا کو کون ڈالے گا, یا یضلل, یا بیچ میں,
یا جو ہے وہ ناؤن کی طرف جا رہا ہے, جو ایکٹر ہے جو کروا رہا ہے. یہاں پہ ہدایت کون دے رہا ہے؟ اللہ. پوری بیچ میں کچھ بریکیں نہیں ہیں. میں یہدی اللہ ہوں, جس کو اللہ نے ہدایت دی فہو مہتدی ومن یضلل, اور جس کو اس نے. جب آپ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں نا, تو اگر ایک ہی سینٹنس ہوگا تو آپ کہتے ہیں میں جس کو علی نے ہدایت دے دی وہ ہدایت یافتہ ہے. من کا میں ایز اے لے مین, آپ نے من کا ترجمہ گل سن, عربی سیکھنی ہے نا, جا کے عربی دانا کو سیکھ. میں ایتھے عربی سکھان نہیں ہے بیٹھا, ٹھیک ہے. انگریزی میں ماؤس اوور, ہی لیٹس گو اسٹرے, ہی سینڈز اسٹرے. اردو میں جنہیں وہ گمراہ کر دے. 50 ٹرانسلیشنیں کھول لے. یہاں پہ میں عربی سکھانے نہیں بیٹھا تیرے کو, اور تو عربی میں بچہ ہے, تو ٹرانسلیٹرز کو چپیڑے مارے گا. جس کو عربی پڑھنی نہیں صحیح طریقے سے آتی, وہ ٹرانسلیٹرز کی غلطیاں نکالے گا یہاں پہ. اور جاؤ, اب یہ بلا وجہ کا غصہ نہ چڑھا مجھے. اتنا دھوکے بازی کرتے ہو تم لوگ. سچا اسلام نہیں, ٹرانسلیٹر سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا. ٹرانسلیٹر سے ہر ٹرانسلیٹر سے غلطی ہو سکتی ہے, اور تو سمجھائے گا جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی. جا یار, اور جاوے 5ویں کلاس کا تو بچہ نہیں ہے اور پی ایچ ڈی والوں کی غلطیاں نکالنا چاہ رہا ہے. آتی ہے مجھے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتی, اور میں نے کافی ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے خود سے بھی. اس ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے جس کو عربی تک پڑھنی نہیں آتی. تر فٹے مجھ جھوٹم جھوٹ چٹا لی اللہ کن جھوٹا. نہیں, یہ تو آپ مطلب کہ آپ دیکھیں نا, آپ اتنے لوگوں کے سامنے ایک, میں پڑھ تو رہا ہوں آپ کے سامنے. اینی وے, میں پڑھ تو رہا ہوں, میں مان لیتا ہوں کہ مجھے اتنا میں ایفیشینٹ نہیں ہوں. تو بس پھر چپ کر کے بیٹھے. جو ایفیشینٹ نہیں ہے پڑھنے میں, وہ ٹرانسلیشن نہیں لکھے گا. کون سی ٹرانسلیشن تو نے نکال کے دی ہے اس وقت دنیا کو؟ نہیں, میں پروفیشینٹ اتنا نہیں ہوں عربک میں, لیکن میں مطلب کہ پہلے جو ہے وہ لکھتا تھا. تو جو بندہ پروفیشینٹ نہیں ہوتا عربی پڑھنے میں, وہ ٹرانسلیشن نہیں نکال سکتا. میرے خیال سے غلط ہی ہوتا ہوگا. ہاں جی, وہ آپ کی ٹرانسلیشن غلط ہی ہوتی ہے الحمدللہ. کافی مختلف اس کا مفہوم نکلتا ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں یار ایک آیت ہے, میرے پاس ہزاروں آیتیں ہیں. تو اگر ہم یہ مطلب کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے جو اچھی اچھی باتیں ہیں, اگر بس ہم کوئی اچھی باتیں نہیں ہے قرآن کے اندر. میرے ساتھ دو نمبری نہیں کریں. کون سی اچھی باتیں ہیں یہ دیکھیں. قال ربی بما اغویتنی, ابلیس بھی کہتا ہے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا. اور لا ان ایرر آئی ول شیورلی میک اٹریکٹیو, زین کروں گا زمین میں بھی, لوگوں کو گمراہ کروں گا. اللہ پر شیطان نے بھی کہا تھا قرآن میں, اللہ نے مانا ہے کہ شیطان نے کہا تھا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو میں لیبلونکم سے سمجھاؤں وہ غلط ہے پھر؟ ارے بھائی, یبلغنکم ایک آیت ہے, دوبارہ پڑھ لو, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پڑھو پڑھو, ابھی آنسر دیا تو سن نہیں رہے تھے تم. پڑھو. ہاں, نہیں میں سن رہا تھا. یہ والی آیت جو ابھی پڑھو, جو آیت تم دے رہے ہو پڑھو. اچھا جو میں نے دی تھی, الذی خلق الموت والحیات لیبلونکم ایکم احسن عملا. پھر کیا مسئلہ اس وہ میں؟ بھی غلط پڑھ رہے ہو, پڑھ رہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. او یار کوئی مسئلہ نہیں, کیا مسئلہ اس میں؟ ابھی تمہیں اس کی آنسر دی ہے. اگر اچھائی کرتے ہو تو اللہ کراتا ہے تو جنت دیتا ہے نا, برائی کرتے ہو تو اللہ ہی کراتا ہے جہنم دیتا ہے. یہ پپٹ ماسٹر ہے تمہارا اللہ. موت بھی وہ دیتا ہے, زندگی بھی وہ دیتا ہے, اچھائی بھی وہی کراتا ہے, برائی بھی وہی کراتا ہے. اچھائی پہ جنت بھی دیتا ہے, برائی پہ دوزخ بھی دیتا ہے, لیکن کرواتا وہی ہے. یہ تو گمراہ کر کے گمراہی کرواتا ہے. یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہی ہے. کنٹراڈکشن ہوگی. تھینک یو. اسی بات پہ اسلام چھوڑ دو. کیوں؟ اگر ایک ریپ ہوا ہے کسی لڑکی کا, اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں نا ہل سکتا. تھینک یو سو ویری مچ. تو ایک ریپ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ ریپ میں برابر کا شریک ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ آدمی یہ کرے گا, تو اللہ کو پتا ہے, وہ پتا نہیں ہے, اس نے لکھ دیا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا. اللہ کے لکھے کو ٹال سکتے ہو؟ نہیں, مطلب آپ کہہ لیں کہ جیسے مطلب کہ اللہ کے لکھے کو ٹال سکتے ہو؟ نہیں, ٹال نہیں سکتے. تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو. اللہ نے لکھا تھا یہ بندہ 5 سال کی بچی کا ریپ کرے گا, اس کو مار دے گا. وہ بچہ نے اس بندے نے 5 سال کی بچی کا ریپ کیا, اس کو مار دیا. دور فٹے منہ ایسے اللہ کے اوپر. اس میں اور ایک طریقے سے بھی سوچو سچا اسلام بھائی, اور فٹک سے آپ نکل جاؤ گے اسلام میں. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے آرگومنٹ کے حساب سے چلوں کہ جو ریپ کر رہا ہے اس کا تو ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ ہے نا اس کا کہ بھائی ریپ نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہا ہے. مجھے بتاؤ جس کا ریپ ہو رہا ہے اس کی کیا غلطی اور اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی نا. تو پھر سوچو یہ اللہ زیادتی کر رہا ہے نا اس کے ساتھ. کسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کسی اور کو بلی کا بکرا بنا رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہ آپ یہ مطلب یہ کتاب پہ یا آیات پہ اور ان کی ایکسپلینیشن پہ یا ٹرانسلیشن پہ جا رہے ہیں, لیکن آپ ٹرانسلیشن پہ کیا آپ نے خود کہا, ٹرانسلیشن پہ کیا آپ نے ابھی خود کہا کہ اللہ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے, اور اس کی ٹیسٹ کرنے کے چکر میں جس کا ریپ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو زیادتی ہو رہی ہے. میرا اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ خود کو ٹیسٹ کر لے, مطلب وہ
इस चीज पे वो मतलब उसको एविडेंस मिल जाए, ताकि कल को जब उसको किताब के सामने इनका फैसला होगा अरे तो लेकिन उसके जिसका बाद रेप बंदा हुआ उसका क्या कहीं ना टेस्ट कहीं है? मिलता रेप होने में भाई, जिसका रेप हुआ है उसका क्या टेस्ट? जिसका रेप हुआ है, मतलब ये तो हाँ, वो तो जिस बच्ची का रेप हुआ है, चलो मान लो एक 4 साल 5 साल की बच्ची का किसी हराम के पिल्ले ने रेप कर दिया, जो कि होता भी है, हम देखते हैं। ये ऐसी सिचुएशन नहीं बता रहा हूं कि भाई आउट ऑफ द ब्लू कोई सिचुएशन है, होता है। जिस बच्ची का रेप हुआ उसका क्या टेस्ट है? सोचे कभी नहीं इस बारे में? नहीं, मुझे ये पॉइंट मेरे जहन में नहीं आया था। मैं चलें साहिल भाई, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मतलब मैं ये मैं प्रैक्टिकल देखता बात हूँ का पहले कि जवाब तो दो, बाद में मेरी दूसरे पे नेचुरल चलना। टेंडेंसी जो है ना, मेरी नेचुरल टेंडेंसी ये है कि मुझे ना अच्छा काम करना ज्यादा बेहतर लगता है, और वो मैं फिर इस्लाम से जोड़ता हूँ। लेकिन आप जो है वो बता रहे हैं वो जुड़ नहीं रहा, तो इसका मैं मतलब है वही कि कह भाई, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपका इस्लाम जो देता है, टेस्ट और ये अल्लाह की इबादत करना, जिंदगी और मौत का जो ये है वो टेस्ट करे, ये सारा कॉन्सेप्ट ही इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट लोगे तो ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे जो कि अभी हमने किए हैं, जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपका अल्लाह जालिम है अगर ये कॉन्सेप्ट के साथ अगर है, तो खुदा इस तरीके से जालिम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये देखें, कोई भी है ना, मतलब कोई भी चीज है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होके ही वो सर्कल में चलती है। तो अगर आप एक जस्ट पॉजिटिव ले लेंगे तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो जुल्म के बगैर आप देखें ना, अगर कोई अल्लाह अल्लाह है, मतलब जो मैं मानता हूँ, तो अगर फिर जस्ट वही एक आप सवाल कह रहे हैं, आएगा, आप कह रहे हैं वो अच्छाई ही होनी चाहिए थी, पॉजिटिव नेगेटिव की चक्कर में अल्लाह किसी का रेप करवा रहा है ना। तो उसके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं थी ना। मतलब आप कैसे बताएं कि एक पॉजिटिविटी अच्छा, से ही दुनिया बिना नेगेटिव के अल्लाह जो दुनिया में लोगों को नहीं रख सकता था? हाँ, मतलब मेरे ख्याल उसके से लिए नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही देखिए नहीं था। अगर आपको मैं कहूँ कि दुनिया ऐसी बनानी है जिसमें कोई जुल्म ही हाँ ना हो, तो क्या आप बना पाएंगे? हाँ, मतलब ऐसी दुनिया बिल्कुल बनाऊंगा मैं भाई। मैं अगर अल्लाह होता तो मैं तो ऐसी दुनिया बनाता जिसमें कोई जुल्म ना होता। तो और मुझे मतलब टेस्ट कोई लेने की बीमार ना जरूरत होता ही तो क्या है डॉक्टर बंदों क्या से? करते? मेरा सुनो मेरी बात, किसी का टेस्ट लेना एज अ खुदा, किसी का टेस्ट लेना या नहीं लेना, उसमें मेरा क्या फायदा है? दूसरा मैं शायद वही मेरे तो को कह साहब रहा क्या हूँ, मिलेगा? टेस्ट अल्लाह टेस्ट शायद नहीं साहब लेता, दूसरा अल्लाह ताला कॉन्ट्राडिक्शन ये भी आ आपको रहा ये है कि वो साधन ऑल नोइंग करवाता है। है, और ऑनलाइन हाँ, किसी का टेस्ट क्यों लेगा? वो जान ही रहे सब कुछ। ऑल नोइंग भी आई है, एग्री। लेकिन भाई मेरे से जो सवाल किया आपने, मैं किसी का टेस्ट क्यों लूं? मेरा उसमें क्या फायदा किसी का टेस्ट? और किसी के टेस्ट लेने की चक्कर में मैं दूसरे का रेप करवा रहा हूं, दूसरे का नुकसान करवा रहा हूं। मैं क्यों करूंगा ऐसा? अगर ऐसा करूंगा तो मैं एक अच्छा खुदा नहीं हूं। नहीं, आपके सवाल का आपका क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझ आ गया। मतलब और मेरा जो इसमें ओपिनियन ये मुझे आ रही है जहन में कि अगर आपको मैं बोलूं, चलें जी आप खुदा हैं, फॉर एग्जांपल आपने खुदा बनना है या आपने कोई भी सिस्टम बनाना है, मुकम्मल हाँ, पॉजिटिविटी पे तो आप कोई सिस्टम बना ही नहीं ना सकते थे इस तरह का। क्यों नहीं बनाऊंगा भाई? मैं खुदा हूं, क्यों नहीं बनाऊं? मतलब आप कहते कोई बीमार मेरे ना लिए होता इम्पॉसिबल थोड़ी ना है। मैं खुदा हूं, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मैं पॉजिटिविटी के साथ बनाऊंगा। इनके फुल अच्छा, एक पॉजिटिविटी। बात बताओ, जन्नत में सारी पॉजिटिविटी रहेगी या नहीं रहेगी? जन्नत में तो है, सब पॉजिटिविटी है वहां पे। तो पॉसिबल है ना? वहां तो हाँ सर, पॉजिटिविटी है सब। तो फिर वहां पॉसिबल है तो मेरे लिए दुनिया बनाना भी पॉसिबल है पॉजिटिविटी के साथ। सोचो इस बारे में यार। अगर दुनिया पॉजिटिविटी में सब बना देते तो फिर जन्नत का क्या करनी थी फिर? नहीं, जन्नत की जरूरत ही नहीं थी, मैं दुनिया बना देता खाली। मैं वही तो कह रहा हूं कि क्यों टेस्ट लेना है? क्यों किसी को तकलीफ में डालना है? क्या मिलेगा मुझे तकलीफ में डाल के टेस्ट लेने की चक्कर में? मैं फिर अपने पहले ही क्वेश्चन पे आ गया हूँ ना। तो मेरा यही तो क्वेश्चन था कि अल्लाह टेस्ट नहीं लेता, अल्लाह ताला आपको ये चीज सादर करवाता है कि आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं, कि आपने अरे गलती भाई, की है। टेस्ट तो अल्लाह ही ले रहा है ना। टेस्ट लेके तो उसमें फैसला करेगा वो जन्नत और जहन्नम का, अल्लाह ही ले रहा है। मतलब ये जो आयत में मैंने पढ़ा, बल्कि लियब्लुवन्नकुम, बल्कि ताकि आप वो जो तुम आयत कह आजमाओ रहे खुद हैं, को। सुनो, नहीं, खुद को नहीं है। अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हाँ, खुद को तो आजमाओ मतलब नहीं कह रहा है। अल्लाह कह रहा है हमने मौत और जिंदगी इसीलिए दी है ताकि हम चेक कर सके, हम टेस्ट ले सके कि तुम में से बेहतर अमाल करने वाला कौन है। ये मैं आपके सामने आयत भी पेश कर देता हूं। हाँ, नहीं ये सूरह मुल्क की आयत है, मतलब सही है। हाँ, लियब्लुवकुम है, लियब्लुवकुम है, आप गलत पढ़ रहे थे। लियब्लुवकुम है, हाँ हाँ, लियब्लुवकुम लियब्लुवकुम अय्युकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अहसनु अमला। नो, आई ये स्टैंड देखिए, करेक्टेड। लियब्लुवकुम। ये देखिए, अब ये तो ये लजी देखिए, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम ये देखिए। He अय्युकुम is the one अहसनु who अमला। created death and life in order to test which of you is best.
अल्लाह टेस्ट ले रहा है। ये देखिए, द वन हु क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ सो दैट ही मे टेस्ट यू। अल्लाह को टेस्ट लेने की जरूरत ही क्या है भाई, क्यों ले रहा है टेस्ट, है ना? तो भाई इस गंदगी, अगर आप थोड़ा भी अकल रखते हैं, इट्स 100% क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि इस्लाम जो आपको खुदा का तस्वुर देता है, कॉन्सेप्ट देता है, वो फेक है, इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है। आप एक अच्छे इंसान है, क्यों इस गंदगी में फंसे हुए भाई? निकलिए आज का आज। निकलते फिर। नहीं, ये बातें तो मतलब आपकी बातों का जवाब नहीं बन पा रहा कुछ। किसी के पास भी नहीं है जवाब। मैं तो चैलेंज करके बैठा हूं, कितना भी बड़ा मुल्ला हो, मुफ्ती हो, मुजद्दिद हो, मुहक्किक हो, मुहद्दिस हो, मौलाना हो, अल्लामा हो, मेरा चैलेंज है कि इस्लाम का खुदा का कॉन्सेप्ट और उसने जो दुनिया बनाई उसका जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लॉजिकली उसको सही साबित करके दिखाओ। टिक ही नहीं सकता, इतना बेकार कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप यहाँ पे मुझे इस्लाम से बाहर निकल के इसको देखोगे तो ये एकदम बेकार सा कॉन्सेप्ट है, और आप समझ भी चुके हैं अभी। निकलो यार। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो नॉलेज कम है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन मैंने ये बहानेबाजी है ना। आप कितने पढ़े लिखे हैं सच्चा इस्लाम भाई? मैं तो हूँ इंजीनियरिंग में मास्टर। भाई सोचो ना यार, फिर आप ऐसा बोलोगे तो अच्छा लगेगा क्या यार? तो नहीं, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ, तो उसके बाद में मैंने फिर उस पर काफी ज्यादा परेशान होकर के तो मैंने एक कुछ दूसरी साइड की वीडियोस देखी थी। मैं नाम मेंशन नहीं यहाँ पे करता, तो लेकिन हमको सब मालूम है दूसरे साइड वाले जो वीडियो बनाते हैं। मतलब मैं सबसे मतलब के सुपरमैन हूँ और मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है, लेकिन नहीं है ना आप। अच्छा सोचो, वीडियोस सच्चा इस्लाम भाई करता हूँ ना, तो वो बहुत लंबी वीडियोस हैं, लेकिन उसमें जलेबी ही जलेबी बनती है, कोई एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलता। थैंक यू। देखिए ये भाई अच्छे भाई है, ये एग्री कर रहे हैं कि जो प्रो इस्लामिक चैनल्स होते हैं, 1-2 घंटे की वीडियोस देखी हैं, 1-2 घंटे की एक वीडियो देखी है, लेकिन वो सारे टाइम पे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करते रहते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करते जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपको ये कही प्रॉब्लम। तो मैंने इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश किया, लेकिन वो एक पॉइंट को वो एडम ने कन्फ्रंट कर दिया और दूसरे पॉइंट को आपने कन्फ्रंट कर दिया। अब उसका मेरे पास टू बी ऑनेस्ट जवाब नहीं है, मतलब। अच्छा सच्चा इस्लाम भाई, मैं आपको, आप अच्छे इंसान है, मैं एक बात बताता हूँ। देखो मुझे जो है ना एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी इशू, ठीक है। हम ये पता नहीं लगा सकते कि भाई वाकई में खुदा है या नहीं है। तो कोई अगर मानता भी है डिजाइन देख के, हालांकि बहुत सारी चीजों को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डिबंक किया हुआ है, उसके बावजूद भी कोई अगर इस दुनिया को देखता है, उसके सिस्टम को देखता है, अपने आप को देखता है, और उसके बाद वो फैसला लेता है कि भाई हाँ ठीक है कोई खुदा है, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। मैं उसको इलॉजिकल नहीं कहता हूं, मैं उसको नॉनसेंसिकल नहीं कहता। तो अगर आप खुदा का तस्वुर को मानते हैं कि कोई खुदा है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ना मैं आपको कुछ बोलूंगा, ना एडम साहब कुछ बोलेंगे। हमें प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम जो कॉन्सेप्ट देता है वो बिल्कुल इलॉजिकल, नॉन सेंसिकल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक मुसलमान जो है एक इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट रखने के बावजूद वो दूसरे पे उंगली उठाता है, वो दूसरे को काफिर समझता है, वो उसको शरुल बरिया कहता है, वो उसको कमतर समझता है, वो उसको जहन्नमी समझता है, दुनिया भर की चीजें। तो इनसे ये सूट नहीं होता है, ये सारी चीजें वो कत्ल कर देता है सामने वाले का गुस्ताखी के नाम पे। मुझे बहुत यंग एज में मेरे ज़हन में काफी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन वो तो बहुत लंबी बात नहीं मैं करना चाह रहा, आपका टाइम बहुत कीमती है। लेकिन एक बात है जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला, वो ये थी कि मैंने कुरान मजीद को बहुत दफा स्टडी किया है और जुबानी याद भी करने की बहुत दफा कोशिश की है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब इतनी कॉम्पैक्ट किस्म की किताब लिखनी अगर हो, मतलब अल्लाह की तरफ से आई है पूरी दुनिया के लिए, उसमें चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप रहमान में एक चीज 20 दफा रिपीट हो गया, उसकी जगह काफी चीजें कवर की जा सकती थी। सही बात, बहुत अच्छा। देखिए अभी आपका दिमाग चल रहा है, क्योंकि मसला ये होता है ना सच्चा इस्लाम भाई, कि आपको जब कोई उसका कॉन्सेप्ट जब आपको गलत लगता है ना, मैं गारंटी दे सकता हूं इस्लाम के सारे कॉन्सेप्ट आपको गलत लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ वो एक स्टार्ट की जरूरत होती है। आप मुझे बताओ कि ये जो कुरान है जिस तरीके से लिखा गया है, इतनी बेतुकी तरीके से लिखा गया है, जैसे कि आपने खुद का चीजें रिपीट की गई है,
اور پچھلی سٹوری بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم کو چاہیے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت کے لیے، تو جیسے تم کو جینا ہے وہ لکھ دو اس میں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اور جو مین چیزیں ہیں وہ آپ لکھ دو. آپ نے نماز کا بتایا، آپ نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا اس میں. آپ نے زکوٰۃ بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتایا. آپ نے جزیہ کا بتایا، اس کا طریقہ نہیں بتایا. یہ سٹوریز اتنی ساری ریپیٹ کرنے کے بجائے آپ وہ چیز اس میں لکھ دیتے تاکہ ایک مسلمان کو، کیونکہ حدیثوں میں چلو اختلاف ہے، صحیح ہے ضعیف ہے، مسلمانوں کا کم سے کم قرآن پہ تو اتفاق ہے شیعوں کو چھوڑ کے کہ بھائی یہ مکمل ہے. تو ایٹ لیسٹ اس میں تو یہ باتیں جو مین چیزیں وہ لکھنے کے بجائے اللہ کبھی اس کی بات کرتا ہے، کبھی اس کی بات کرتا ہے، کبھی یہ کہانی سنا رہا ہے، اور ساری کی ساری آپ دیکھیے باتیں سب آپ کو ریاکشن میں نظر آئے گی. میں جب انجینئرنگ میں تھا تو اس وقت بٹنز والا نوکیا کا موبائل ہوتا تھا. اس کے بعد جب یہ اسمارٹ فون آئے تو اتنی یہ مطلب پرانی بات نہیں ہے، لیکن اب جو میں دیکھتا ہوں یہ اتنے زیادہ چینل، مسلمس کے مائنڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پلیوٹ ہو گئے ہوئے ہیں ان چینلز کی وجہ سے. مطلب ایک اضطراب بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، مطلب آنسر ملنا بہت مشکل ہے. مطلب دیکھو آنسر ہے ہی نہیں، جو چیز صحیح ہے ہی نہیں اس کو آپ اگر 1000 بار بھی بولو گے یہ صحیح ہے صحیح ہے تو وہ صحیح نہیں ہو جائے گی. جب وہ چیز ہی غلط ہے تو اس کو کوئی کسی بھی طریقے سے صحیح ثابت نہیں کر سکتا. اور خاص کر کے جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پرسنل واقعہ مطلب ابھی کچھ دن پہلے کا سناتا ہوں if you don't mind quickly. تو میرا چھوٹا بیٹا ہے تو وہ بہت رو رہا تھا وہ نا، تو میرے ابو بہت زیادہ مذہبی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو سورہ رحمان لگا دو. تو سورہ رحمان لگائی تو وہ اور زیادہ رونا شروع ہو گیا. تو میں نے بولا والیوم تیز کر دو، میں نے والیوم تیز کیا، وہ اور زیادہ روئے. تو میں نے پھر اس کے بعد میں نا وہ کچھ یوٹیوب کے وہ شارٹس جو ہیں وہ لگا دیے، کوئی کارٹون وغیرہ، وہ خاموش ہو گیا. تو یہ بھی ایک امتحان ہے کیا؟ نہیں دیکھو اصل میں کیا ہوتا ہے نا سچا اسلام صاحب، قرآن میں کوئی تاثیر نہیں ہے. جو ہم کو جو اچھا بھی لگتا ہے نا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر کسی کی قرات ہم کو اچھی نہیں لگتی ہے. اگر سمجھو میرے مسجد میں خاص کر کے انڈیا کی مسجدوں میں جو امام صاحب لوگ ہوتے ہیں وہ خالی رٹا مارا ہوا قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو صحیح سے تلاوت کرنے بھی نہیں آتی ہے، تو وہ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا ہم کو برداشت بھی نہیں ہوتا. ہم کو کیا اچھا لگتا ہے جب ہم قاری سدیس جو ہے اس کی جب قرات سنتے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، یار کیا مست، کتنا سکون لگ رہا. تو سکون جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، سکون جو ہے جو پڑھ رہا ہے اس کی آواز میں ہے. اسی وجہ سے کئی بار ہم کو گانے بھی اچھے لگتے ہیں، سکون ملتا ہے کیونکہ اس کی آواز میں وہ تاثیر ہے، اس کی آواز سے ہم کو سکون مل رہا ہے نہ کہ قرآن سے. بالکل ایک دم سے پھول ہو کے آپ کی ہر بات پہ نعت بھی تو نہیں میں کہہ سکتا تھا، آپ کی بات میں بھی ایک لاجک تو ہے نا. کہ جو بھی اپنا دماغ لگائے گا وہ اس اسلام میں ٹک ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو مذہب ہے یہ دماغی اپنگوں کے لیے ہے، دماغ والوں کے لیے نہیں ہے. Like, comment, and subscribe.